السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہیں گے۔ میرے آپ کے پوری امت کے ماں باپ ان پر قربان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی ان کو محبت تھی، اس کی مثل اور مثال نہیں مل سکتی۔ ہجرت کی رات جب اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہجرت کرنی ہے، تو ساری رات روایات میں ملتا ہے جاگتے رہے، اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور ان کو دستک دے کے انتظار کرنا پڑے۔ وہیں پر ٹہلتے رہے اور ہلکا سا دروازہ کھول کر، کواڑ کھول کر بار بار دیکھ رہے تھے کہ میرے مدنی تشریف لائیں اور میں ساتھ ہی باہر آ جاؤں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوتی ہے تو جو الفاظ اماں خدیجہ نے امام الانبیاء کے لیے بولے، جس کا تذکرہ بخاری کے اندر موجود ہے، وہی الفاظ ابن دغنہ سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بول رہا ہے، کیونکہ یہاں پر بھی آقا کی غلامی کا 100% رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے۔ تو ابن دغنہ کیا کہتے ہیں؟ سردار ہیں قریش کے، کہتے ہیں ان مثلکا لا تخرج، آپ جیسے بندوں کو نہ نکالا جاتا ہے نہ وہ جاتے ہیں۔ آپ جیسے بندے کا تشریف لے جانا پوری قوم کے لیے نقصان اور خسارہ ہے۔ کیوں؟ آپ میں وہ 5 خوبیاں ہیں جو عام کسی انسان میں نہیں ہوتی۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ صلہ رحمی دیکھیں تو جو آپ کے اپنے زیادتی کرنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے، جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ ان کو کما کے دینے والے، جن کا کوئی سہارا نہیں آپ ان کا سہارا بننے والے، آسمانی آفت آ جائے سب سے پہلے آپ پہنچنے والے، کوئی مہمان آ جائے جس کو کوئی ٹھہرانے کے لیے تیار نہیں، اس کو ٹھہرانے کے لیے آپ سب سے پہلے تیار۔ تو آپ جیسی خوبیاں جس بندے میں ہوں، ایسے بندے کا چلے جانا قوم کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ یہ عملی دعوت دی، اللہ نے ان کو کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمایا، آسمانوں سے ان کے لیے سلام آیا۔ سیدنا بلال حبشی کو کون نہیں جانتا؟ خدمت خلق کا ایک پہلو یہ دیکھیں، سیدنا بلال حبشی مؤذن رسول کے آسمانوں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے آگے تیری آہٹ آ رہی ہے، ان کو آزاد کروانے والے وہ یہ ہیں۔ عامر بن فہیرہ جو ہجرت کے سفر میں 7 خادم کے طور پر استعمال ہوئے، ان کو آزاد کروانے والے یہ ہیں۔ حضرت زنیرہ جو خدمت میں پیش ان کی بینائی چلی گئی، ان کو آزاد کروانے والے۔ جس شعبے میں دیکھیں آپ کو آگے ابو بکر کا ترجمہ ہی یہ بنتا ہے کہ ہر چیز میں پہل کرنے والے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان ہستیوں کے واقعہ سن کر خدمت خلق کا ذرہ نصیب فرمائے۔